بسم اللہ الرحمن الرحیم والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فأولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فأولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون والوزن اور وزن اعمال یعنی اعمال کا وزن یومئذ الحق اس دن بالکل حق ہے فمن ثقلت پس وہ کہ بھاری ہو گئے موازینہ وزن اس کے فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وہ لوگ ہیں کامیاب وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ اور وہ کہ ہلکے ہو گئے وزن اس کے پس وہ لوگ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ گھاٹے میں ڈالا انہوں نے اپنے آپ کو بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ بسبب اس کے جو وہ تکذیب کیا کرتے تھے یا ظلم کیا کرتے تھے کل کا سبق ہم نے بڑی وضاحت کے ساتھ پڑھا کہ 99 رجسٹر بھی تلیں گے اور ایک نیکی والا وہ چھوٹا سا ورق وہ بھی ترازو پر تلے گا وہاں پہ وزن ہوگا قدر و قیمت کا کیونکہ دیکھنے میں 99 رجسٹروں کا وزن زیادہ اور مقابلے میں ایک پرچی کا وزن کم ہے لیکن قیمت کے اعتبار سے 99 دفتر گناہوں کے ہیں اور پرچی پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے اس لیے وہاں پہ وزن چیزوں کا نہیں ہوگا بلکہ وزن ہوگا قدر و قیمت کا حتیٰ کہ وہ شہید جس کا خون اللہ کی راہ میں گرا ہے اللہ اس خون کو بھی کل ترازو پر تولیں گے اور شہید کے خون کا بھی وزن کیا جائے گا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کو 2 چیزیں بتاؤں کون سی جو ترازو کے وزن کو پورا کر دے یا رسول اللہ ضرور بتائیں حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اچھے اخلاق کیا چیز ہے اچھے اخلاق اور دوسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا خاموش رہنا اچھے اخلاق
یہ انسان کا حسن ہے اور اسی سے انسانیت نکھرتی ہے۔ چمڑے کا نام انسانیت نہیں ہے۔ انسانیت کس شے کا نام ہے؟ کردار کا، عمدہ رویے کا، اچھے اخلاق کا، شائستہ زبان کا، عمدہ معاملات کا۔ اگر یہ نہیں ہے تو اسی انسان کو جس کی رب نے قسمیں کھائی تھی نا، اسی کو کہا گیا ہے کل نام جانور ہے یہ۔ یہ جو خلق و اخلاق ہے، انہی کی وجہ سے انسانوں کی شناخت بنی ہوئی ہے۔ اگر انسان میں اچھائی نہ ہو، اخلاق کی قدر و قیمت نہ ہو، ماں بیٹی آپ کو اکٹھی نظر نہ آئے، باپ بیٹا آپ کو اکٹھا نظر نہ آئے، دوست آپ کو اکٹھے نظر نہ آئے، چار بندے خوشی اور تعزیت کے موقع پر آپ کو اکٹھے نظر نہ آئیں، یہ جو چار بندے ایک جگہ پر آپ کو نظر آ جاتے ہیں نا، اس کی وجہ ہے انسان کی اچھی خصلت، کسی میں کم ہے، کسی میں زیادہ ہے۔ اور دوسرا، نبی علیہ السلام نے فرمایا خاموش رہنا، من صامت نجا، حضور کا فرمان ہے جو چپ رہا نا وہ نجات پا گیا۔ کیا معنی ہے؟ چپ کر کے رہے ہم، بولنے ہی نہیں۔ دیکھیں جی، جتنا بولیں گے نا اتنی کوتاہیاں زیادہ ہوں گی، لیکن اگر آپ کے بولنے میں خیر ہے، آپ کے بولنے سے دین پھیلتا ہے، آپ کے بولنے سے خیر پھیلتی ہے، آپ کے بولنے سے علم پھیلتا ہے، آپ کے بولنے سے اتفاق و اتحاد قائم ہوتا ہے، آپ کے بولنے سے تربیت ہوتی ہے، اور آپ کی زبان کھولنے سے غصے کم ہوتے ہیں، آپ کے بولنے سے لڑائیاں جھگڑے مٹتے ہیں، اور آپ کے بولنے سے لوگوں کے درمیان صلح ہوتی ہے، اور آپ کے بولنے سے لوگوں کی عزت اور ناموس کی حفاظت ہوتی ہے۔ یہ بولنا خیر والا ہے، یہاں نہ چپ رہے۔ اور اگر آپ کی زبان کی پھسلن زیادہ، نہیں دیکھتے کہ سامنے باپ ہے، نہیں دیکھتے ماں ہے، نہیں دیکھتے محلے دار ہے، نہیں دیکھتے یہاں پہ غم زدہ ہے، نہیں دیکھتے کہ یہ تکلیف میں مبتلا ہے، ہم اپنی زبان کے جو کرخت اور ترش لہجے ہیں یہ لوگوں پہ آزماتے رہتے ہیں، تو اس بولنے سے بہتر ہے کہ ہم خاموش ہو جائیں۔ کیوں؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لوگوں، یہ جو تلوار کا زخم ہے، تیر کا زخم ہے، خنجر کا زخم ہے، یہ ختم ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے، لیکن وہ زخم جو زبان نے دیا وہ زخم نہیں مٹتا۔ آپ کسی پہ طنز کریں، تانا دیں، عیب جوئی کریں، آپ کسی کی عزت کو اچھالیں، یہ ایسا زخم ہے جو نہیں مٹے گا۔ اس لیے نبی پاک نے فرمایا کہ یہ جو دو عمل ہیں نا، ایک اچھے اخلاق اور دوسرے نمبر پہ خاموش رہنا، یہ معاشر میں تمہارے ترازو کو عملوں سے اور نیکیوں سے بھر دیں گے۔ جناب،
نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو جنازہ ہے نا، جنازہ پڑھنا، بیٹھے ایک لیٹ آئے ہو سارے جماعت تے جننے ایسن تانوں بھی پتہ ہے۔ اچھا تہاڈی ساریاں دی ویسے بھی مدینے ہوندی ہے، اتھوں پڑھ کے تے پھر سبق اللہ ہوندے، ٹھیک ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ جو جنازہ ہے نا، جو جنازے کے پیچھے چلتا ہے، ایماندار آدمی فوت ہو گیا، آپ جنازے میں گئے، ایک قرات آپ نے پیمانہ بیان فرمایا، اگر آپ جنازے سے رہ گئے، قبرستان میں پہنچے، آپ نے فرمایا پھر بھی ایک قرات ہے، جو ثواب جنازہ پڑھنے کا ہے نا، وہی ثواب ہے قبرستان میں جانے کا، بالکل برابر۔ اور اگر کوئی آدمی جنازے میں بھی پہنچا، قبرستان میں بھی پہنچا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اسے 2 قرات ملے۔ قرات آپ نے اس کی وضاحت کیسے کی؟ آپ نے فرمایا قرات یہ کیا ہے، اس پیمانے کی حیثیت کیا ہے؟ اور جیسے اود پہاڑ ہے، سمجھے آپ؟ جنازہ پڑھا آپ نے یا قبرستان گئے آپ نے کیا کہا؟ قرات جنازہ پڑھنے کا، دوسرا قرات قبر پہ حاضر ہونے کا۔ قرات کیا ہے؟ اود پہاڑ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو قرات ہے نا، یہ بھی کل معاشر کے میدان میں تمہارے عملوں والے ترازو کو نیکیوں سے بھر دے گا۔ ہاں جی، اچھا یہ ہم نے بڑے اکٹھے کر لیے، اس سے بھی ترازو بھرا گیا، اس سے بھی بھرا گیا، اس سے بھی بھرا گیا، اس سے بھی بھرا گیا۔ کلمتان حبیبتان، 2 کلمے اللہ تعالیٰ کو بڑے پیارے ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پہ ادا کرنا ذرہ برابر بھی مشکل نہیں ہے، لیکن ثقیلتان، جب ترازو میں رکھے جائیں گے اتنا وزن ہے کہ ترازو کو بھی پتہ چل جائے گا کوئی شے میرے اوپر رکھی گئی ہے۔ کون سے 2 کلمے؟ آپ نے فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ 2 کلمے بخاری آخری حدیث ہے، یہ سمجھے جی؟ آئیے جن کو وظائف کی عادت ہے نا، وہ اس کو ضرور پڑھا کرے۔ کلمتان حبیبتان، یہ 2 کلمے اللہ کو بڑے پیارے ہیں، زبان سے ادا کرنا بڑا آسان ہے، لیکن جب ترازو پہ رکھے جائیں گے ان کا بڑا وزن ہے۔ کون سے ہیں جی؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ 2 کلمے ترازو کو بھریں گے، اجر زیادہ کریں گے، ان سے ثواب بڑھے گا، ان سے نیکیوں میں اضافہ ہوگا، اور معاشر میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ آنا ہے بڑا گناہگار، لیکن جیسے ترازو پہ پہنچا ہے اللہ تعالی اس پہ ایک سایہ فرما دیں گے، سائے بان تان دیا جائے گا کہ حیران ہو کر کہے گا مولا یہ کیا چیز ہے؟ اللہ فرمائیں گے میرا بندہ دنیا میں تمہیں لوگوں کے عیبوں کا علم ہوتا، لوگوں کی خطاؤں کا علم ہوتا، لوگوں کی کوتاہیوں کا علم ہوتا، تو میرے بندوں کی غلطیوں پر پردہ ڈالتا، تو میرے بندوں کے عیبوں پر پردہ ڈال لیتا تھا۔ یہ تیرا وصف اتنا پیارا تھا، یہ تیری خاصیت اتنی عمدہ تھی کہ آج معاشر کے میدان میں اس کے بدلے میں اللہ نے یہ سائبان لگا کے تیرے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا ہے، یعنی کوئی ظلم نہیں۔
ومن خفت موازینہ، جس کا وزن کم ہو گیا، جس کا نامہ اعمال پورا نہ ہوا، جس کے وزن میں فرق آ گیا، اللہ کا قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے اولئک الذین خسروا انفسہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا ہے، تکذیب کی ہے، ظلم کیا ہے، انکار کیا ہے۔ ایک حدیث پاک سنیں، جھنجھوڑنے کے لیے یہ کافی ہے، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، ہماری نسلوں کے لیے بھی، اقوام عالم کے لیے بھی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ لایا جانا ہے معاشر کے میدان میں، ترازو پر حساب و کتاب دینے کے لیے، مجمع بڑا ہے، لوگوں کے سروں سے لایا گیا ہے، یعنی رش ہے، جگہ بنتے بناتے ترازو پہ پہنچا ہے، اس کا اعلان ہو گیا ہے، اب وہ لا کے کھڑا کر دیا گیا۔ اللہ کریم نے فرمانا ہے یہ فلاں بندہ ہے، فلاں کا بیٹا ہے، ترازو پہ حاضر ہے، آ جاؤ، کسی کا کوئی حساب ہے، آ کے نکال لو۔ ہے وہ بندہ خالی ہاتھ نہیں آیا، بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اود پہاڑ جتنی نیکیاں لے کے آیا ہے۔ اود پہاڑ چھوٹا سا نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا احد پہاڑ جتنی نیکیاں لے کے جب اللہ تعالیٰ اس کا اعلان کریں گے وَمِنْ هَذَا وَمِنْ هَذَا وَمِنْ هَذَا وَمِنْ هَذَا، اطراف سے لوگ نکلنا شروع ہو جائیں گے، یا الہی اس نے میرا گلہ گزاری کی ہے، یا الہی اس نے میری غیبت کی ہے، یا الہی اس نے مجھ پر بہتان باندھا ہے، یا الہی اس نے کرپشن کی ہے، یا الہی اس نے میری زمین و جائیداد پہ قبضہ کیا ہے، یا الہی اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ ہر بندہ اپنا اپنا بل لے کر، اپنا اپنا حساب لے کر، جسے گالی پڑی ہے، جس کا حق دبا ہے، جسے تھپڑ لگا ہے، جس کا پیسہ مارا گیا ہے، جس کی جائیداد ماری گئی ہے، جس کا مکان مارا گیا ہے، جس کا حق مارا گیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ معاشر میں موجود ہے۔ ایک بندہ آیا ہے، اللہ تعالیٰ حساب کریں گے، اس کے نامہ اعمال کی جو نیکیاں ہیں اس حساب والے کے نامہ اعمال میں ڈال دیں گے۔ اود پہاڑ جتنی نیکیاں لے کے آیا ہے، گالی کا بدلہ دیا، نیکیاں کم ہو گئی ہیں۔ اگلا بندہ آ گیا ہے، مولا اس نے مجھے تھپڑ مارا، حساب ہوگا، تھپڑ کے برابر نیکیاں جو ہیں اود پہاڑ جتنی کم کر کے اس کے نامہ اعمال میں ڈال دی جائیں گی۔ اگلا بندہ حاضر ہو گیا ہے، اس نے مولا میری جائیداد و زمین پہ قبضہ کیا ہے، حساب ہوگا اور نیکیاں کم ہو جائیں گی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدلہ لینے والے لے لے کے ہر کوئی اپنا حساب کروا رہا ہے، اود پہاڑ جتنی نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، لیکن بدلہ لینے والوں کی لائن ختم نہیں ہوئی۔ پھسنے ایتھے نمازوں کا معاملہ بڑا اہم ہے، روزے کا معاملہ بڑا اہم ہے، لیکن یہ معافی ہے، بندے اور بندے کے رب کے درمیان کا مسئلہ ہے۔ لیکن یہ جو حقوق العباد ہے یہ صرف رب کا بندے کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ رب کے بندوں سے بھی معافی تلافی کروانی ہے۔ اگر کسی نے معاف نہیں کیا، دنیا میں کسی نے درگزر نہیں کیا، معاشر کے میدان میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ باپ ہے اپنی اولاد کو معاف کر دے، بیٹا ہے باپ کو معاف کر دے، استاد ہے شاگرد کو معاف کر دے، شاگرد ہے استاد کو معاف کر دے، بھائی ہے بہن کو معاف کر دے۔ وہاں تو ہر کوئی بندہ
ایک ایک نیکی کو ترس رہا ہے، ایک ایک بندے کو ایک ایک نیکی کی ضرورت ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من ابی، بندہ اپنے باپ سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، بندہ اپنی اولاد اور ماں سے بھاگے گا، خاندان و برادری سے بھاگے گا، بھائی بہنوں سے بھاگے گا۔ دوسرا مقام ہے قرآن کا، بندہ اللہ کے دربار میں کہے گا مولا مہربانی کر، مجھے چھوڑ دے، ماں کو لے لے، میرے باپ کو پکڑ لے، بہن بھائیوں کو پکڑ لے، وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي، مولا میرے کنبے قبیلے کو بدلے میں پکڑ لے، میری جان چھوٹ جائے، وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، مولا جو بندہ بھی اس دھرتی پر رہتا ہے اس کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دے، لیکن مجھے چھوڑ دے۔ اللہ فرمائیں گے کلا، ایسا ہرگز نہیں۔ سبق ہے یہ مقام آپ نے وہ ہیں جو آپ نے دیکھے ہوئے ہیں، 29ویں پارے کا، 31ویں پارے کا۔ آپ اندازہ کر لیں، ایک خاتون ہے، نبی علیہ السلام کی مجلس مبارکہ میں کام دھندہ ہے، آئیے واپس جانے لگی ہے، اپنے بیٹا ساتھ ہے چھوٹا سا، کھیل کود میں لگا ہوا ہے، نبی علیہ السلام کے سامنے یوں مٹھی بند ہے، کہنے لگی اپنے بیٹے کو ادھر آ، میں تمہیں شے دیتی ہوں، چیز دیتی ہوں۔ آج بھی بندہ بلاتا ہے بچوں کو، مٹھی خالی ہوتی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بی بی تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ ہاتھ کھلا، یا رسول اللہ کھجور ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بی بی کھجور ہے تو بچ گئی ہے، اگر تیرے ہاتھ میں کھجور نہ ہوتی تو یہ تیرے نام اعمال میں جھوٹ والا گناہ لکھا جاتا۔ یہ تو کھجور تھی، تو بچ گئی ہے۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں بندے ابھی ختم نہیں ہوئے، اود پہاڑ کی نیکیاں ختم ہو گئی ہیں۔ اللہ فرمائے کہ میرا بندہ کیا کرنے آئے؟ یا الہی میرا بھی حساب ہے، اس نے یہ ظلم کیا، یہ ظلم۔ اللہ کہیں گے بندہ اس کے تو نامہ اعمال کی ساری نیکیاں ہیں جو ختم ہو گئی ہیں۔ سن رہے ہو؟ تسبیحاں بھی بڑی، نمازیں بھی بڑی، میں ٹھیک ہوں جی، میں بہت اچھا ہوں، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن میرا کینہ ہی ختم ہوتا، گالی کے بغیر میں نہیں بولتا، بغض ہے، حسد ہے، گلہ گزاری ہے، میں اپنے آپ کو کامل سمجھتا ہوں، میں نے کبھی یہ سمجھا ہی نہیں کہ مجھے اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، سب کچھ ٹھیک ہے جی، میں جو ہوں وہ کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جب ایسا ہوگا تو نیکیاں تو جمع ہو جائیں گی، لیکن خطائیں بھی بڑی جمع ہو جائیں گی۔ بندہ کہے گا مولا اگر اس کے نام اعمال کی نیکیاں ختم ہو گئی ہیں تو پھر جتنا حساب بنتا ہے میرے جو گناہ ہیں اس کے نام اعمال میں ڈال۔ اس نے گالی دی ہے، گالی کے جتنے میرے گناہوں کا حساب کر، اس کے نام اعمال میں ڈال۔ اس نے مجھے مارا ہے، میرے گناہ اس کے نام اعمال میں ڈال۔ اس نے میری جائیداد پہ قبضہ کیا ہے، میرے گناہ اس کے نام اعمال میں ڈال۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اود پہاڑ جتنی نیکیاں لے کے ترازو پہ آیا تھا، اود پہاڑ جتنے گناہ لے کے جہنم میں ڈال دیا گیا۔ حضور میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں اور روزانہ میں آپ سے یہ اپیل کرتا ہوں،
اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کو بدلنا ہے تو اس کائنات میں قرآن سے بڑھ کر یہ کسی کی حیثیت نہیں ہے کہ جو زندگیاں بدلے۔ تھوڑا ماحول اچھا کریں تو میں ایک جملہ بول دوں، تلوار لے کے نبی پاک علیہ السلام کے قتل پہ آمادہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی، آپ نہ کہا میں آپ کے حصے کا فرض کفایہ کر دیتا، میں کہہ دیتا، قرآن سے جب بدلے نا تو ایک جملہ کہا کرتے تھے، ایک جملہ وہ کہا کرتے تھے، ایک جملہ میں اضافہ کروں گا۔ وہ کہا کرتے تھے، میرا باپ مجھے کہتا تھا عمر تم کیا کرے گا، تجھے تو اونٹ چرانے کا طریقہ کار نہیں آتا، تو اونٹوں کو نہیں سنبھال سکتا۔ ایک جملہ میں بڑھا کے بولوں گا، جس عمر کو باپ کہتا تھا تمہیں اونٹ چرانے نہیں آتے، قرآن کی تعلیم و تربیت نے اس عمر کو اتنا نکھار دیا، کل جو اونٹ نہیں چلاتا تھا اس کے رکے سے دریا چلنے لگے، اور اس نے اپنے نظام حکومت میں 22 لاکھ مربع میل پہ انسانوں کو چلنے کا گر سکھایا۔ اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ہم ویسے نہیں روتے، ہم روز ویسے نہیں آپ کے پیچھے اور آپ کی منت و سماجت کرتے۔ اکیڈمی ہے، داخلہ فیس ہے کہ آپ بڑھ جائیں گے تو ہماری فیسوں میں اور ہمارے سرمائے میں اضافہ ہو جائے گا۔ نہ آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کی زندگی کے سانس کتنے ہیں اور نہ مجھے۔ میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں، نفع پالو، ہمت کر لو، شاید کہ ہم نہ ہوئے اس درد سے آپ کو قرآن کوئی نہیں پڑھائے گا کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ قحط الرجال ہے، تماشا زیادہ، دکھلاوا زیادہ، وویلا زیادہ، قرآن کے اصلی مزاج اور قرآن کی روح سے واقف لوگ آئے دن کم ہوتے جا رہے ہیں۔ اسے سمجھو، یہ ہجوم نہیں بناتی کہ میں آپ اکٹھے ہوئے ہجوم بنا، رش بنا، اور ہم اپنی تعلیم و تربیت کو یہاں چھوڑ کے کل تک باغی و نافرمان ہو کے رات کی تاریکی اور دن کا اجالا گزارتے رہے۔ اس لیے قرآن نہیں آیا۔ پیشین گوئی رسول اللہ کی سچی ہے کہ آخری زمانے میں قرآن لوگوں کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ کس سے اتر رہا؟ کسی سے نہیں۔ اور میں آپ کو پرسوں بھی کہہ چکا ہوں کہ قرآن پاک کے بعض مقامات کی اگر توضیح و تفسیر اس رنگ میں کی جائے جس رنگ میں مفسرین نے لکھ دی ہے، بخدا دل پھٹ جائے، ناقابل برداشت ہو۔
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مدینہ طیبہ کے دروازے کے کنارے پہ بیٹا تلوار لے کے کھڑا ہے اور ابے کی گردن پکڑ کے کہہ رہا ہے ابا بول زبان سے کہ میں اور میرا خاندان ذلیل ہے اور رسول اللہ عزت والے ہیں، میں گھٹیا ہوں، رسول اللہ اونچے ہیں، ابا دوبارہ نہیں بولوں گا، اگر تو نے وقت ضائع کر دیا تو میں تیرا سر قلم کر کے مصطفیٰ کے قدموں میں رکھوں گا۔ ایسا نہیں ہو گیا کہ کوئی روایتی تقریر تھی اور لوگ بدل گئے تھے۔ حضور بیٹھے ہیں حدیبیہ میں، سفیر آ جا رہے ہیں، ادھر سے ایک بندہ آیا عروہ بن مسعود ثقفی، بات چیت کرنے کے لیے خوشامد کرتے ہیں، مہربانی کرو جی، داڑھی کو ہاتھ لگائیں۔ اوپر بندہ کھڑا، نقاب اس نے باندھا، تلوار اس کے ہاتھ میں، اس نے خوشامد کرتے ہوئے کہا مہربانی کرو جی، ان نے اوپر سے تلوار کی نوک اس بندے کے ہاتھ پہ ماری، اور ناپاک ہاتھ ہیں اور رسول اللہ کی پاک داڑھی کو لگانا میں کاٹ کے رکھ دوں گا۔ اب سمجھتے ہیں؟ اور جلسوں میں ہم غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تسا کرنی ہے، میں نماز ہم سے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی جاتی، موت قبول ہے۔ بس کریں۔